دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ آپ مختلف چینلز اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی یہ خبر تو ضرور دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک مشہور سماجی رابطے کی کمپنی ٹویٹر کو خریدنے جا رہے ہیں۔ دوستو ایلن مسک یہ کمپنی کیوں خریدنا چاہ رہے ہیں؟ آخر وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو اس کو خریدنے کے بعد وہ ٹویٹر میں لانے کے خواہش مند ہیں؟ یہی سب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 4 اپریل 2022 کو یہ خبر آئی کہ ایلن مسک نے ٹویٹر کے 9.2% شیئرز خرید لیے ہیں۔ کمپنی کے ان خریدے گئے شیئرز کی کل مالیت تقریباً $2.9 بلین بنتی تھی۔ 9.2% شیئر خریدنے کے بعد اس وقت ایلن مسک کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بن گئے تھے۔ جب یہ خبر آئی تو کمپنی کے شیئرز کی مالیت اسٹاک ایکسچینج میں ایک دم سے 22% اوپر بھی چلی گئی۔ لیکن دوستو کمپنی میں ایلن مسک کا یہ اسٹیک پیسو تھا، یعنی وہ بے شک کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تو تھے لیکن وہ کمپنی کے فیصلوں میں شمولیت اختیار کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ اب ذرا اس کا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ شیئرز کیوں خریدے اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ تو دوستو شیئرز کی خریداری سے چند روز قبل مسک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پول کریٹ کیا جس میں انہوں نے پوچھا کہ ایک فعال جمہوریت کے لیے اظہار رائے کی آزادی ضروری ہے۔ پھر انہوں نے ٹویٹر صارفین سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ٹویٹر اس آزادی اظہار کے اصول پر عمل پیرا ہے؟ صارفین کو اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تھا۔ انہوں نے فالورز کے ذہن میں کئی اور سوالات پیدا کرنے کے لیے اس ٹویٹ کے رپلائی میں نیچے یہ بھی لکھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا کیونکہ اس پول کے نتائج انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ خیر 2 ملین سے زائد لوگوں نے اس پول میں حصہ لیا اور حیران کن طور پر 70% لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹویٹر آزادی اظہار کے اصول پر بالکل بھی عمل پیرا نہیں۔ یہ ٹویٹ انہوں نے شیئرز کی خریداری کے باقاعدہ اعلان سے پہلے یعنی 25 مارچ کو کیا تھا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹویٹر کے شیئرز خریدنے جا رہے ہیں، لہٰذا نتائج کے بعد صارفین نے یہ قیاس آرائیاں ضرور کرنا شروع کر دیں کہ ایلن مسک شاید ٹویٹر کی طرز کا کوئی نیا سماجی رابطے کا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں یا شاید وہ ٹویٹر ہی کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کے رپلائی میں سوالیہ انداز میں اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ شاید وہ ٹویٹر کی طرز کا ایک نیا پلیٹ فارم لے بھی آئیں۔ 5 اپریل کو ٹویٹر کے سی ای او نے ایلن مسک کی ٹویٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شمولیت کا اعلان کر دیا، لیکن ڈائریکٹر بننے کی صورت میں ایلن معاہدے کے تحت کمپنی کے 14.9% شیئر سے زیادہ شیئر نہیں خرید سکتے تھے۔ ایلن کے ذہن میں شاید کوئی اور پلان تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے بارے میں ٹویٹر کے سی ای او نے بعد میں اعلان بھی کر دیا۔ 14 اپریل کے دن ایک ریگولیٹری فائلنگ میں یہ راز بھی افشا ہو گیا کہ ایلن ٹویٹر کے تمام ملکیتی شیئرز خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹر کے چیئرمین کو بھی ایک خط لکھا۔ خط میں انہوں نے $54.2 فی شیئر کے حساب سے $43 بلین کے عوض سماجی رابطے کی اس کمپنی کو خریدنے کی آفر کی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آزادی اظہار رائے ایک فعال جمہوریت کی معاشرتی ضرورت ہے اور ٹویٹر اس وقت اپنی یہ معاشرتی ذمہ داری مکمل طور پر پوری کرتا دکھائی نہیں دے رہا اور ضرورت اس امر کی ہے کہ کمپنی کو پبلک سے پرائیویٹ لمیٹڈ کر دیا جائے۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ اگر میری آفر کو قبول نہیں کیا جاتا تو میں کمپنی میں شیئر ہولڈر کے طور پر اپنی موجودہ پوزیشن کے بارے میں بھی سوچ بچار کروں گا۔ تو دوستو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ اس لیے نہیں بنے تھے کہ اگر وہ ایسا کر لیتے تو 14.9% سے زائد شیئرز نہیں خرید سکتے تھے۔ اب انہوں نے کمپنی کو پرائیویٹ کرنے اور تمام شیئرز خریدنے کی آفر کر کے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اس کی ڈیسیژن میکنگ پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور کمپنی کا کنٹرول مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ کمپنی میں کسی تبدیلی کے لیے اپروول لینا پبلک کمپنی کی نسبت آسان ہوتا ہے کیونکہ شیئر ہولڈرز کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس آفر کے بعد کمپنی کے پاس ایک بڑے شیئر ہولڈر کی اس آفر کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر ٹویٹر کے تمام ملکیتی شیئرز $44 بلین کے عوض ایلن مسک کو فروخت کر دیے گئے۔ دوستو 14 اپریل کے دن ایک ٹیڈ ٹاک میں ایلن نے کئی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ٹویٹر میں کیا کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں۔
پہلی تبدیلی جو انہوں نے بتائی، جس کا ذکر وہ ٹویٹر پر کرتے رہتے تھے، کہ ان کے خیال میں ٹویٹر آزادی اظہار رائے کے اصول پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ٹویٹر کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ کر سکے۔ لیکن دوستو، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ کون سی بات اظہار رائے کی آزادی میں آتی ہے اور کون سی بات اس سے باہر ہے۔ مختلف ممالک میں ایک ہی بات کو مختلف انداز میں سمجھا اور لیا جاتا ہے، اور اس کے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کیا ٹویٹر کا لوگرتھم اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل بھی ہو سکے گا یا نہیں؟ اس کے علاوہ ایلن مسک ٹویٹر میں ٹویٹ کو ایڈٹ کرنے کے آپشن کا اضافہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے ٹویٹر پر ایک پول کریٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے صارفین سے اس متعلق پوچھا تھا کہ کیا وہ ٹویٹر پر ایڈٹ کا بٹن چاہتے ہیں۔ پول میں حصہ لینے والے تقریباً 44 لاکھ صارفین میں سے 74% کے مطابق ٹویٹ ایڈٹ کا فیچر ہونا چاہیے۔ لیکن دوستو، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کوئی ٹویٹر صارف ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ امریکہ زندہ باد۔ اس کے اس ٹویٹ کو بے شمار لوگ ری ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ بعد میں اچانک وہی بندہ جس نے یہ ٹویٹ پہلی دفعہ کیا تھا اپنا مائنڈ تبدیل کرتا ہے اور وہ اس ٹویٹ کو ایڈٹ کر کے امریکہ زندہ باد کو کر دیتا ہے امریکہ مرد آباد۔ تو یہ تبدیلی ان تمام ری ٹویٹس میں بھی آ جائے گی، اور ظاہری سی بات ہے ان تمام صارفین نے تو امریکہ زندہ باد کی وجہ سے ری ٹویٹ کیا تھا، تو اس کا اب کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بہرحال ایلن مسک نے بتایا کہ ایڈٹ کا آپشن مخصوص وقت کے لیے ہوگا، جس کے اندر ٹویٹ میں تبدیلی کی جا سکے گی، اور یہ تبدیلی تمام ری ٹویٹس پر بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ دوستو، ایک اور تبدیلی جو ایلن مسک چاہتے ہیں وہ ہے پرماننٹ بین، یعنی مکمل طور پر لائف ٹائم پابندی کا خاتمہ۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ٹویٹر نے 2021 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ ٹویٹس کو ٹویٹر قوانین کی خلاف ورزی جانتے ہوئے ان پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ایلن کا ماننا ہے کہ کسی بھی ٹویٹر صارف پر مکمل یعنی لائف ٹائم بین کسی بھی صورت نہیں عائد کرنا چاہیے، بلکہ یہ پابندی عارضی نوعیت کی ہونی چاہیے۔ دوستو، آج کل پاکستان میں باٹ آرمیز کا کافی چرچا ہے۔ پاکستان میں ایک ورلڈ ریکارڈ بریکنگ ٹرینڈ ٹویٹر پر چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ ٹویٹر کی باٹ آرمیز کی مدد سے چلایا جا رہا ہے۔ تو دوستو، باٹ اصل میں ایک ایسا خودکار سافٹ ویئر پروگرام ہوتا ہے جو کسی ٹاسک کو انسان کے بغیر لیکن انسانی ہدایات کے مطابق بار بار مسلسل پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کام انسان کی نسبت بہت زیادہ تیزی سے کرتا ہے۔ باٹ آرمیز اور سکیمرز کا خاتمہ بھی ایلن کے مطابق ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایلن مسک کا خیال یہ بھی ہے کہ ٹویٹر بعض افراد یا بعض موضوعات کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور بعض موضوعات کو اور بعض افراد کو غیر منصفانہ طور پر جان بوجھ کر کم پروموٹ کرتا ہے۔ ایلن مسک اس بات سے سخت نالاں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اس میں بھی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹویٹر کے کوڈنگ سٹرکچر میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ٹویٹر کا کوڈ اوپن سورس ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی اسے انالائز کر کے اور اس میں خامیاں تلاش کرنے کے بعد سولوشنز بھی آفر کر سکے۔ دوستو، مسک ایک اور تبدیلی جو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی صارف جو ٹویٹر کو مخصوص سروسز کے لیے کچھ رقم پے کرے، اس کو اضافی فیچرز کے ساتھ اتھینٹیکیشن مارک بھی ملنا چاہیے۔ اس سے فیک اکاؤنٹس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایلن کے مطابق اس کی پیمنٹ کرپٹو کرنسی میں بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف ممالک کی کرنسی اور مختلف ممالک کے صارفین کی افورڈیبلٹی کے حساب سے یہ رقم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایلن ٹویٹر کی کنٹینٹ موڈریشن پریکٹسز میں بھی مزید شفافیت لانا چاہتے ہیں۔ دوستو، ایلن مسک کے مطابق ٹویٹر کی اس خریداری کو وہ ایک کاروباری ڈیل کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا سماجی رابطے کا پلیٹ فارم بنایا جائے جس پر آزادی اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو، اور اس پہ ہر بندے کے انٹرسٹ اور پبلک کا اس پر اعتماد ہو، اور وہ ہر عام اور خاص کے مفادات کا تحفظ کرے۔ دوستو، ٹویٹر کو ایلن مسک خریدنے میں کامیاب تو ہو گئے ہیں، لیکن اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ایلن مسک یہ تبدیلیاں جو وہ چاہتے ہیں ٹویٹر میں کر پائیں گے یا نہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔